السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ میرے ساتھ میری دوست ہیں جو کہ پنڈی سے پاکستان لال پنڈی سے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے ایجنٹ کے تھرو یہاں کا ویزا لیا تھا، تو ان کی کہانی سنتے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ جی عدنان صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو ویلکم ٹو مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح اسکیم میں پھنسے اور کس طرح آپ کا یہ سارا پروسیس ہوا؟ بس پاکستان میں ہمارا ویسے بھی بہت عرصے سے ارادہ تھا کسی بھی یورپین کنٹری نکلنے کا، کینیڈا یا آسٹریلیا وغیرہ، تو اس کے لیے ہم نے اپلیکیشنز وغیرہ بھی دی ہوئی تھیں، بٹ کافی عرصہ ہو گیا تھا، کوئی رپلائی وغیرہ نہیں آ رہا تھا، ڈیلے ہو رہا تھا۔ تو پھر اسی طریقے سے میری مدر ان لا کے رشتہ دار ہیں، تو وہ وائف کے میری کزن ہیں، تو اور وہ ایجنٹی کا کام کرتے ہیں، تو ان سے ہمارا رابطہ ہوا، تو انہوں نے کہا آپ ترکی آ جائیں۔ تو ترکی میں انہوں نے کہا کہ آپ کو ٹی آر سی بھی مل جائے گی، ورک پرمٹ بھی مل جائے گا، تو سال ڈیڑھ سال آپ وہاں پہ نکالیں اور پھر اس کے بعد آپ کسی یورپین کنٹری میں چلے جائیے گا۔ خیر ہم نے ان کو ڈاکومنٹس وغیرہ دے دیے، اور ساری چیزیں دینے کے بعد انہوں نے ہمیں بلایا لاہور ترکی ایمبیسی میں، تو پھر ہم ادھر گئے، ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کروائے۔ تو اسی دن اصل میں انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ مجھے جس سے لگا کہ ہمارا کام جو ہے شاید وہ سارا فیک ہو رہا ہے، اس میں کچھ بھی اصل چیز نہیں ہے۔ تو آپ کو یہاں آنے سے پہلے پتہ تھا کہ یہاں ٹی آر سی وغیرہ نہیں مل رہا، یہاں پہ کیا لا چل رہے ہیں، اور آپ نے کسی سے رابطہ کیا؟ نہیں، اس سے پہلے میرا کسی سے بھی رابطہ نہیں تھا ابھی تک، جو انہوں نے ہی باتیں بتائی تھی اسی کے اوپر یقین تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر جب ان کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ ہم آپ کو ترکی پہنچا دیں، اور اس کے بعد باقی کام جو ہے وہ آپ نے خود ہی کرنا۔ خیر اس طرح پھر میں نے جب اپنی مدر ان لا کو بتایا، تو پھر میری مدر ان لا کے وہ رشتہ دار تھے، پھر انہوں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو ویسے ہی بچے کو کہہ رہا تھا، وہ تو ہم سارا کچھ کریں گے، ٹی آر سی بھی لے کے دیں گے، ورک پرمٹ بھی لے کے دیں گے، اور ساری چیزیں لے کر دیں گے۔ تو خیر پھر جب میں نے کچھ اور لوگوں سے رابطے کیے، تو پھر میرے کچھ رابطے نکلے ترکی میں ان لوگوں کے، تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ٹی آر سی تو ترکی میں بین ہو چکا ہے، تو اب وہ گورنمنٹ ٹورسٹ کو ٹی آر سی نہیں دے رہی۔ اس وقت تک آپ اپنے پیمنٹ کر چکے تھے، ویزا لے چکے تھے؟ جی ہم ویزا کی پیمنٹ کر چکے تھے، تقریباً 3.5 لاکھ روپے ہم نے دیے تھے ویزا کے لیے، تو وہ پیمنٹ ہو چکی تھی، اور 4-5 دنوں میں ہمیں اپروول آ گئی تھی ہمارے ویزے کی، اور ہم پاسپورٹ لے کر آ گئے تھے ایمبیسی سے۔ تو یہ آپ کو جب یہاں آئے ہیں تب آپ کو پتہ چلا کہ یہاں تو نہ ٹی آر سی مل رہا ہے اور نہ ورک پرمٹ مل رہا ہے؟ نہیں، یہ بات تو ہمیں پہلے پتہ لگ گئی تھی، کیونکہ وہ جو ایجنٹ ہیں انہوں نے ایک بندے سے ہمارا رابطہ کروایا تھا، جس کا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ آپ کا ترکی میں سارا کام کروائے گا، تو وہ بھی ترکی کا رہنے والا ہے، اس کے پاس بھی ٹی آر سی ہے، اور یہ استنبول گمکاپی والی سائڈ پہ رہتے ہیں۔ یہاں آ کے آپ ان سے ملے؟ نہیں، یہاں پہ آگے نہیں ملے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ جیسے آپ جائیں گے تو آپ کی جانے سے 2-3 دن پہلے میں ترکی چلا جاؤں گا، تو پھر میں آپ کو ریسیو بھی کروں گا، آپ کو سیٹل بھی کرواؤں گا ادھر۔ خیر ایسا نہیں ہوا، نہیں ایسا نہیں ہوا۔ جب ہم فلائٹ کا دن تھا ہمارا، تو ہم ایئرپورٹ پہ تھے، تو ان کی کال آئی، انہوں نے کہا میں تو نہیں آ سکتا ترکی، تو یہ کہ وہاں پہ میرا ایک اور بندہ ہے، وہ آپ کو آ کے ایئرپورٹ پہ ریسیو کر لے گا، تو آپ کا سارے کام جتنے بھی آپ کے گورنمنٹ کے کام ہیں وہ بندہ کروائے گا سارے۔ تو پھر جیسے ہی ہم ترکی لینڈ کیے، تو پھر ہمیں پتہ لگا کہ جی وہ بندہ بھی ہمیں ریسیو کرنے نہیں آ رہا، اس کا بھی ایک دوست پاکستان سے آ رہا تھا سیم فلائٹ سے، تو وہ اس کا دوست ہمیں اس تک لے کے گیا پھر۔ اچھا، وہ ملا پھر آپ کو؟ ہاں جی، وہ بندہ مل گیا، وہ بڑا اچھا لڑکا تھا، اس نے کافی ہماری ہیلپ آؤٹ کیا۔ جب اس کو پتہ لگا کہ ہم کس سلسلے میں آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھائی اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں آپ کو منع کر دیتا، کیونکہ یہاں پہ تو کسی جی ہاں، یہاں تو ٹی آر سی بالکل بین ہے۔ اگر دوستوں یہ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہے کہ اگر آپ نے یہاں آنا ہے تو اپنے ساتھ اتنا بجٹ لے کے آئیں کہ آپ یہاں آ کے $75,000 کی پراپرٹی لے سکیں بڑے شہر میں، اور $50,000 کی پراپرٹی لے سکیں چھوٹے شہر میں، تبھی آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ ادروائز یہاں پہ رہنے کے لیے یا تو بزنس کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ 5 ترکش کو اپنے پاس جاب دینی ہوگی، ان کی انشورنس پے کرنی ہوگی، یا پھر یہاں پہ سیٹلمنٹ کا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کسی ترکش سے شادی کرتے ہیں تب آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کا ٹی آر سی جو رینٹل ٹی آر سی تھا وہ ٹوٹلی بین کر دیا ہے ترکی نے، اب وہ رینٹل ٹی آر سی نہیں مل رہی۔ ان کی تازہ مثال آپ کے سامنے، یہ بھی اسی لیے آئے تھے کہ یہاں رینٹ پہ ٹی آر سی اپلائی کر سکیں اور یہاں رہ سکیں۔ تو اب آپ کا کیا پلان ہے نیکسٹ؟ اب آپ کا ویزا کتنے دن کا رہے گا؟ جی بس ہمارا ویزا تو ہے 2 دن کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری فلائٹ ہے واپسی کی پاکستان کی۔ تو آپ کا اس ٹوٹل اس پروسیجر میں کتنا لاس ہو گیا؟
یہ تقریباً سب کچھ ملا کر ٹک ٹاک سمیت ہمارا 7.5 لاکھ روپے کا. تو دیکھیے ناظرین، ان کے اپنے ہی ایک ریلیٹو تھے جنہوں نے ان کو اس طریقے سے جال میں پھنسایا کہ ان کا 7.5 لاکھ روپے کا نقصان ہوا. اسی لیے آپ کو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کس طرح اسکیم کر رہے ہیں. لوگوں کو جھوٹ دلاسے دلا کے یہاں لے آتے ہیں اور یہاں لا کے یار مددگار چھوڑ دیتے ہیں. ابھی تو شکر ہے کہ ان کو کچھ یہاں مل گئے جن کی وجہ سے ان کا بندوبست ہو گیا، ہوٹل سے پک کر لیا انہوں نے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا اور یہاں پہ اسکیمرز بیٹھے ہوئے جگہ جگہ. تو اس لیے آپ کو بہت احتیاط کریں، آنے سے پہلے پوری ورکنگ کریں، سوچ سمجھ کے پھر ترکی آئیں، اپنا پلان پورا کریں. ہر چیز سے آپ کے پاس بجٹ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کم سے کم آپ کو 1 سال اگر آپ نے رہنا ہے، اگر پراپرٹی خریدنی ہے تو اس کا بجٹ وغیرہ لے کے اپنے ساتھ چلیں. بلکہ جس ملک بھی جانا چاہیں اس میں بہتر یہ ہے کہ پہلے خود ورکنگ کریں. جی اکیلے جائیں، اس ملک کا وزٹ کریں، گورنمنٹ کی پالیسیز کو دیکھیں، ادھر کے لوگوں کو سمجھیں، جگہ کو سمجھیں، پھر اس کے بعد اس ملک میں سیٹل ہونے کا پلان کریں. جی بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا، ہمارے چینل پہ آنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے اور آپ اپنی مدد تک واپس پہنچیں. شکریہ ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ.